میں منظور راہی ٹی ٹی این چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یاد رہے کہ یہ پورا مہینہ 14 اگست یوم آزادی مناتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ جو شاعر تشریف رکھتے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کا اسماء گرامی ہے جناب ساجد پال ساجد صاحب۔ کیونکہ شاعری کرنا ایک حقیقت کی نظر سے، حقیقت کی آنکھ سے خواہشوں کو، جذبوں کو اور اپنے تمام غد و نواح کو سمجھ کر شاعری کرنا، شاعری ایک لطیف جذبے کا نام ہے۔ تو میں جناب ساجد پال ساجد کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ساجد پال صاحب، بہت شکریہ منظور صاحب، اور ادارے کا، چینل کا میں شکر گزار ہوں۔ اتنی محبت سے آپ نے دعوت دی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اور ملاقات بھی ہوئی آپ سے، اور آپ کے وسیلے سے اب دوستوں سے بھی ملاقات ہوگی، تو بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ساجد بھائی آپ بہت اچھے شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر ہونا تو ہے ہی بات، لیکن اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت محبت ہے وہ صفتیں آپ میں ہیں۔ آپ کی شاعری پہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھی گفتگو ہو جائے، میری کوشش ہوگی جی۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں جی جی کہ پہلے میں کسی شاعر دوست کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ارشاد۔ یہ مرحوم جناب جوزف جاوید صاحب ہیں، جی۔ یہ پنڈی سے بلانگ کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، کتنی خواہش ہے گھر کو جانے کی۔ واہ، ساجد بھائی، کتنی خواہش ہے گھر کو جانے کی، کاش اپنا بھی کوئی گھر ہوتا۔ واہ، بہت خوب۔ دوستوں سے جو راز نہ کہتا، واہ، کریا نہ مشتہر ہوتا۔ بہت خوب۔ تو یہ جناب میرے مرحوم دوست جوزف جاوید صاحب کا شعر ہے جو میں نے آپ کی نظر کیا۔ تو آپ اچھے شاعر ہیں، اب آپ سے شاعری بھی سنیں گے، نثر کی بھی بات کریں گے، دوسرے اسلاف کی بھی بات کریں گے، کیونکہ آپ سے ہمارے ناظرین کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ جی۔ شاعری کے علاوہ آپ اصناف ادب میں کس کس پہ کام کیا؟ شاعری کے علاوہ مضامین لکھے، کچھ چھپے بھی رسائل میں، کچھ مطلب مختصر سفر نامے جو رسائل میں چھپے، اس طرح سے کچھ۔ کون کون سے رسائل جرائد میں آپ چھپے؟ ادب دوست ہے، اور بہت سے رسالے، کمل فروز صاحب کا رسالہ شاداب ہے، اور ادب یہ تھا، ادب دوست تھا، محترمہ بشرا رحمان صاحبہ نکالتی تھی وطن دوست۔ وطن دوست، ہاں جی، تو اس وطن دوست، ہاں جی، بشرا رحمان کا پرچہ۔ جی جی، تو اس میں بھی آپ چھپے؟ جی جی۔ آپ تو بہت رسالوں میں چھپے ہیں۔ میں تو آپ بھول رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ بھول رہے ہیں، آپ تو میں نے کافی جگہ آپ کو پڑھا، بہت سے رسائل، ہاں جی ہاں جی، بہت سارے رسائل ہیں۔ بس وہ ابھی جو بھی جاوید ڈینیل صاحب کا رسالہ ہے تادیب، ہاں، نیا تادیب، اس میں بھی چیزیں، ہاں اس میں بھی آپ چھپتے رہتے ہیں۔ آپ نقیب میں بھی چھپتے رہے ہیں، ہاں جی ہاں جی، میگزین میں آپ چھپتے رہے ہیں، آپ بھول رہے ہیں۔ نقیب میں بھی، ہاں جی، نقیب بھی، پاک و ہند، ہم سخن میں بھی، ہاں ہم سخن میں بھی آپ، امانویل ظفر کے، امانویل ظفر صاحب کے۔ اچھا، پاک و ہند میں آپ نے بہت سے شاعروں کو پڑھا، بہت سے شاعروں کے ساتھ آپ کی دوستی بھی رہی۔ آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر، آپ کس شاعر سے زیادہ دوستی رہی؟ دوستی تو تقریباً اتنی، جاوید اختر صاحب آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، شبانہ اعظمی، اور وہاں اس وقت یہ کتاب میری چھپی تھی سویمبر، تو ان کو میں نے پیش کی تو بڑے خوش ہوئے، تو اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا پھر، تو بس یہاں تک بہت بڑی بات کر رہے ہیں، یہاں تک تھا ہمارے لیے بڑا فخر ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جنگ فورم تھا، جنگ فورم کے زیر اہتمام انہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا، جس میں ہم سب لوگ بھی گئے تھے، اور سمینہ پیرزادہ صاحبہ وہاں پہ تھیں، تو ان کے وسیلے سے پھر یہ سارا سلسلہ ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی بات کی ہمیں، ہمارے لیے، نیا ناظرین کے لیے، میرے لیے، کہ بہت بڑی بات ہے۔ جاوید اختر بہت بڑا نام ہے، شبانہ اعظمی، ہاں جی، فلمی حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، اور ویسے جو ہم متاثر ہوئے شاعری سے وہ تو غالب ہیں، غالب کو کوئی چھو نہیں سکتا ابھی تک، آپ دیکھیں ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے
کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو بہت ہی اعلیٰ شاعری، اور ابھی تک کتنی نسلیں گزر گئیں، اتنے زمانے گزر گئے، اتنے موسم تبدیل ہوئے، غالب ہے. تو غالب سے دوستی روحانی طور پر، باطنی طور پر ابھی تک قائم ہے. ساجد بھائی، جو میں بات کرنے لگا تھا لیکن آپ نے جی بات غالب کی طرف لے گئے. میں بات کرنے لگا تھا کیفی اعظمی اور اس کے شبانہ اعظمی کے والد کی اور اس کے والد کی جاوید اختر، جانثار اختر کی، یہ کپلز، ان کی دوستی پاک و ہند میں ہے. اور یہ فنکار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور بامقام بہت اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں. جاوید اختر کے علاوہ جو ان کی مسز ہے شبانہ اعظمی، وہ ایز اے آرٹسٹ بھی ہیں، وہ جانثار اختر کی بھی. بالکل فنکاروں کے بیٹے فنکار ہوتے ہیں. کیفی اعظمی کی بیٹی تھیں. بالکل آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں. اب دوستی کا جو منظرنامہ ہے ابھی موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھتے ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے سرحدوں کی، تو وہ تو بڑی افسوسناک ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ دوستی کی جائے. تو کاش ایک وقت ایسا آئے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جشن آزادی میں شامل ہوں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوں. کاش ایسا وقت آئے. ہم امید تو کر سکتے ہیں، خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، اور ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ مثبت ہونی چاہیے. ہماری آرزو ہے کہ ایسا ہو، دوستی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان دوست اور فنکار دوست، ان کی کوئی حدیں نہیں ہوتی. محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. مذہب کی کوئی حدیں نہیں ہوتی. اس لیے ہماری حدیں نہیں ہیں. ہم آزادی منا رہے ہیں، اور یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہر آدمی آزاد ہونا چاہیے. جیسے شاعر ادیب کا کوئی خیال ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ابھی کیفی اعظمی اور جانثار اختر کی، جاوید اختر کی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ان کو میں بھی ایک تڑپ ہے. دونوں ممالک کے سب کنٹیننٹ میں آپ نے دیکھتے ہیں کہ جو فنکار تھے، ایک پورا ایک منظرنامہ ہے، اور بڑا خوبصورت منظرنامہ ہے. ہمارے فنکار وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو بہت عزت دی جاتی ہے. ہمارے شاعروں کا کلام، فیض کو دیکھ لیں آپ، فیض احمد فیض کو، ہمارے گلوکار دیکھ لیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا ہیں. اور آنے والے جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہماری نسلیں، ان کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان سے سیکھیں اور ان نفرتوں کو ختم کیا جائے. بہت سی باتیں ہوئی، بہت سی شاعری کی یوم آزادی پر. ایسا کوئی شاعر پاکستان کا بتائیں جو ہمارے ناظرین کو پتہ ہو کہ آزادی پر اس نے بہت لکھا شاعری کے حوالے سے. ہمارے اپنے مسیحی شعراء کرام بہت سارے ہیں. ابھی ہمارا جو مشاعرہ ہوا شاید آپ نے دیکھا، اس میں بہت اچھے نام آپ کے سامنے تھے، اور تمام نے بہت اچھا کلام پیش کیا. آپ ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں، اور بہت اچھا کلام انہوں نے پیش کیا جشن آزادی کے حوالے سے. بہت مزہ آیا. مشاعرہ میں دیکھ رہا تھا. جی آپ نے غزل پہلے شروع کی، نظم پہلے شروع کی، یا نثر پہلے شروع؟ دراصل اسماعیل میرٹھی کی نظمیں ہم پڑھتے تھے، حفیظ جلندری کی نظمیں ہم پڑھتے تھے اسکول میں. تو نظموں کو پڑھ کر کچھ ایسا احساس ہوا باطن کے اندر، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر میں نے وہ چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیے نظمیں لکھنا شروع کی. میں جو عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جب آپ نے اصناف ادب کی طرف آئے، اللہ نے آپ کو عطا کیا سب کچھ، تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے غزل لکھی یا نظم لکھی یا کوئی نثر پارہ لکھی؟ غزل. اچھا. تو کس میں چھپی پہلے؟ تخلیق. طارق سلطان طارق تھے. تخلیق تو اظہر جاوید کی بھی میگزین وہ بھی تھا، لیکن یہ طارق جاوید طارق تھے. انہوں نے طارق سلطان طارق. تو ان کے زیر ادارت یہ چھپتا تھا رسالہ. تو جدید شاعری کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جدید شاعری جس کو آپ جدید شاعری کہتے ہیں. جدید شاعری ہر وہ چیز دیکھیں جو آپ ابلاغ آپ کے اوپر ہوتا ہے، سننے والے پر، قاری کے اوپر، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر اگر وہ چھوڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعری ہے. جیسے ابھی نثری شاعری کی جا رہی ہے، بلکہ اب تو راہی صاحب غزل کو بھی نثر کی انداز میں لکھا جا رہا ہے.
لیکن اس کو ابھی جسے بہت آزاد وقت غزل لگے. کہتے ہیں وہ ہاں، آزاد غزل بھی ہو کچھ دیر گیا. چلا یہ ردیف قافیہ بھی اس میں نہیں ہے، نہیں ہے. لیکن ایک چیز اس میں غزل کی ہے شامل، وزن اور بحر. اور یہ وزن اور بحر تو ہے اس میں، لیکن دوسری بندش جو لوازمات ہیں غزل بندش کے نہیں ہے. وہ نہیں ہیں. نہیں وہ تو ہاں جی، تو پھر ابھی نہیں مانا جاتا کہ وہ غزل ہے. معذرت کے سال غزل کا بندش بحر ردیف یہ ضروری ہے. مکمل ہے، اس کے بغیر غزل نہیں ہے. غزل کو اس کی روایات کے ساتھ اپنانا اور اس کی روایات کے اندر رہ کر کہنا غزل، یہ میں کہتا ہوں بڑا کام ہے. تو یہی ترنم ہے، یہی ترنم ہے اور یہی موسیقیت ہے. یہی موسیقیت ہے. اور ایسا ہمارے بہت سے نئے لکھنے والے ہیں، اور وجہ وہی ہے کہ پڑھا نہیں جاتا، غور و فکر نہیں کیا جاتا. زیادہ لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں اور فوراً آج کل جو انٹرنیٹ کا جو ایک آسانی ہے اس پہ وہ لگا دیتے ہیں پوسٹ کو، اور بس پھر کام چال ہو جاتا ہے. نہیں تو کچھ تو قد بڑھانے کے لیے شاعری کرتے ہیں، کچھ لوگ لکھتے ہیں قد بڑھانے کے لیے. اس میں تخلیقی قوت کتنی ہوتی ہے، وہ کتنی دیر چلتے ہیں؟ تخلیقی قوت سے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو ان کی شاعری ہے وہ کتنی نسلوں تک چلے گی، کتنے لوگوں کو متاثر کرے گی. ابھی ہم دیکھتے ہیں نا، میر کی غزل پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے. تو ابھی بھی یہ دھواں جو ہمیں نظر آتا ہے یہ معاشرہ ہے، یہ ہمارا جو ارد گرد کا جو ماحول ہے. تو یوں لگتا ہے میر نے ابھی ہمیں دیکھ کر، ہمارے ماحول کو دیکھ کر، ہماری گھٹن کو دیکھ کر، ہاں گھٹن کو دیکھ کر یہ غزل کہہ دی، یا غالب جو کہتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ تخلیقی قوت اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ آنے والی کئی صدیوں کی نسلوں کو متاثر کرتی ہے، ختم نہیں ہوتی وہ. آج کل ہمارے ہاں کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، جی کرسچن کمیونٹی میں زیادہ شاعری کی طرف لوگ جا رہے ہیں. کیا بات ہے کہ نثر کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے؟ نثر کی طرف ابھی آپ کے علم میں ہوگا کافی کام ہے، لیکن لکھ بھی رہے ہیں، نئے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. ابھی بہت سی کتابیں، بلکہ 3 کتابیں تو ابھی مجھ تک پہنچی. آصف عمران صاحب کا افسانوی مجموعہ روزن خواب، پھر یونس فریام کا سفر نامہ، جناب یونس فریام صاحب کا سفر نامہ ہے حور زمین پر، یا پھر عرفان نشاط چودھری صاحب ہیں، ان کا ایک بائبل کے حوالے سے اسرار مکاشفہ. تو یہ 3 کتابیں تو ابھی اسی سیشن میں مجھ تک پہنچی ہیں، اور میں نے ایک پروگرام میں ان کو انٹروڈکشن بھی ان کا دیا ہے، تعارف پیش کیا ہے. تو لکھا جا رہا ہے لیکن کم لکھا جا رہا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ زیادہ نثر پر کام ہونا چاہیے. جی جی، کیونکہ دیکھا جائے ادب کی خدمت ایک صنف نہیں ہے، ایک سمت میں نہیں ہے، بہت سی صنفیں ہیں. یہ بہت ساری اصناف ہیں، بہت ساری سمتیں ہیں، اور ان سمتوں کو سمیٹنا ایک اچھے لکھاری کا کام ہے. آپ میں نئے لکھنے والے جو آ رہے ہیں ان کی نئی سوچ ہے، جدت کی بات ابھی آپ کر رہے تھے. آج کل کے ہمارے نوجوان جو جدید شاعر ہیں جو اچھا لکھتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. ہمارے مسیحی شعراء کرام میں ابھی ان کے نام بھی بتائیں. بہت سے مطلب نئے لکھنے والے جو لڑکے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، وہ بڑا اچھا لکھ رہے ہیں. جیسے نعمان جوزف ہے، نعمان جوزف بہت اچھا لکھتے ہیں. پھر فرخ امتیاز فرخ صاحب ہیں، بلکہ میں چاہوں گا آپ ان کو بلائیں، ان سے گفتگو کریں، ضرور ان سے ملاقات کریں. بہت اچھا لکھنے والے ہیں، ان کا کلام آپ سنیں. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو مسیحی شعراء کرام ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ایسے ہی نثر کے بارے میں بھی بتائیں. اور نثر میں یہ آسنات کنول صاحبہ ہیں، ان کا بھی ناول ایک قسط وار میرے خیال نوائے وقت میں فیملی میگزین میں چھپا، تو یہ بھی ایک اچھی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے. اور اسی طرح راہی صاحب کا ڈرامے کی کتاب ہے پنجابی لمبے پین، اور بہت کام ہے راہی صاحب کا، تو بہت کام ہے پی ٹی وی کے حوالے سے، پنجابی ڈراموں کے حوالے سے، پھر آپ کے افسانے. آپ کا جو مقام ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. نہیں، بڑی مہربانی. لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی تعریف کر رہے ہیں. میں تو بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں. تو اب آپ کا جو موسیقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. موسیقی میں آپ کس سے متاثر؟ کیونکہ موسیقی اور نظم غزل چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل. بہت سے موسیقاروں سے، ہیمنت کمار صاحب سے، واہ واہ واہ، اور اسی طرح بہت سارے جو سنگر ہیں، ملکہ ترنم نور جہاں، لتا جی، رفیع، مہدی حسن صاحب، یہ سب مجھے پسند ہیں.
वाह, और वाह। जब भी मौका मिलता है तो इनकी मौसीकी सुनता हूँ, इनका ये गाने सुनता हूँ। और ये जो गाने, इनके जो गीत हैं, गाने जो हम सुनते हैं, म्यूज़िक ये वाला, तो आप यूँ राही साहब समझिए कि हमें ज़िंदगी में, मुझे लगता है जैसे मैं समझता हूँ कि इजाफा हो गया हमारी ज़िंदगी। वो शायरी जो थी उस वक्त वाह, की, वाह, जो क्या- फिल्मों के उस वक्त अशार थे, गीतों के बोल थे, वो कमाल थे। अब आप हमें अपनी शायरी भी कुछ सुनाएं। पाकिस्तान के हवाले से खूबसूरत जो मुल्क है हमारा, खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत। और हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद कौम हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये खूबसूरत मुल्क हमें दिया। सरज़मीन वतन मेहरबान वतन, वाह, सरज़मीन वतन मेहरबान वतन, सरफरोशी की है दास्तान वतन, वाह, 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 वाह। सरफरोशी की है दास्तान वतन, वतन, पाक परचम हमेशा सलामत रहे, पाक परचम हमेशा सलामत रहे, जगमगाती रहे कहकशान वतन, वाह, वाह, दोबारा पढ़े ना। वाह, वाह, पाक वाह। परचम हमेशा सलामत सलामत रहे, पाक परचम हमेशा सलामत सलामत रहे, रहे। जगमगाती रहे कहकशान वतन। हमने सींचा है गुलशन को आगाज से, राही साहब गौर वाह, तलब वाह, है, अरशाद ही अरशाद। हमने सींचा है गुलशन को आगाज से, फिर भी बन पाए ना हुक्मराने वतन, वतन, फिर भी वाह। बन पाए ना वाह, वाह। हुक्मराने वतन। वतन। और कितनी कुर्बानियाँ, कितने जुल्म और सितम, कितनी कुर्बानियाँ, कितने जुल्म और सितम, याद आने लगे रफ्तगाने वतन, वतन। याद आने लगे रफ्तगाने वतन। और बेहिसी ने किया उनको हमसे जुदा, 71 सकूते डाका, सकूत लाख, जी जी, अरशाद। बेहिसी ने किया उनको हमसे जुदा, क्या से क्या हो गया कारवाने वाने वतन, वतन। वाह, वाह, क्या वाह, से क्या हो गया कारवाने वतन। चार सूबे मोहब्बत का रंगी बयां, चार सूबे मोहब्बत का रंगी बयां, फूल जैसा हंसी खानदाने वतन, फूल जैसा हंसी खानदाने वतन। मेरे माथे पे सजदों की महकार है, मेरे माथे पे सजदों की महकार है, वाह। हर जबी पे सजे आस्ताने वतन, हर जबी पे सजे आस्ताने वतन। और पाक आर्मी के लिए सरहदों के महाफिज सलामत रहें, वाह, वाह। सरहदों के महाफिज सलामत सलामत रहें। वाह। रहें, जिनके कांधों पे है इम्तिहाने वतन, वतन, वाह, 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 वाह। सरहदों के महाफिज वाह, सलामत वाह, रहें। बहुत बड़ा शेर कहा आपने। बहुत शुक्रिया। सरहदों के महाफिज सलामत रहें, जिनके कांधों पे है इम्तिहाने वतन, जिनके कांधों पे है इम्तिहाने वतन। जी, वाह, वाह। तो आप कुछ हमें कोई जदीद शायरी सुनाएं, जदीद। एक गज़ल या एक गीत हो जाए जो नज़म चाहते हैं। अच्छा, गज़ल नाज़रीन के लिए। जब जाके मोहब्बत का मेयार बना होगा, जब जाके मोहब्बत का मेयार बना होगा, पहले उसे लोगों ने दीवाना किया होगा। आहा, जब जाके मोहब्बत का मेयार बना होगा, पहले उसे लोगों ने दीवाना किया होगा। हर शख्स के होंठों पे, हर शख्स के होंठों पर दिलसोज फिगा होगी, आहा। हर शख्स के होंठों पर दिलसोज फिगा होगी। एक हशर बपा होगा, जब हशर बपा होगा। वाह, 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 वाह। सबको तो मोहब्बत का आज़ार नहीं मिलता, सबको तो मोहब्बत का आज़ार नहीं मिलता, जिसने भी लिया होगा खुद कह के लिया होगा, जिसने भी लिया होगा खुद कह के लिया होगा। और शेर देखिए, बेरोए कभी माँ की, आहा। बेरोए कभी माँ की ममता भी नहीं जागी, आहा। बेरोए कभी माँ की ममता भी नहीं जागी। बरसात लगी होगी
जब फूल खिला होगा। वाह 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 वाह, बे बड़ा रोए खूबसूरत शेर। कभी माँ की, वाह, वाह, बहुत वाह। शुक्रिया। बे रोए कभी माँ की, ममता भी नहीं जागी, बरसात लगी होगी जब फूल खिला होगा, और कलियों के चटकने से गुल शोर नहीं होगा, कलियों के चटकने से गुल शोर नहीं होगा, ए बादे सबा तूने पत्तों को छुआ होगा, वाह हा 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 हा, ए बादे सबा वाह तूने खूबसूरत है जी, वाह पत्तों को छुआ होगा। वाह खूबसूरत शेर है। नफरत के ज़माने में क्या काम मोहब्बत का, नफरत के ज़माने में क्या काम मोहब्बत का, साजद किसी धोखे में मसरूफ़ वफ़ा होगा, वाह वाह वाह, साजद किसी धोखे में मसरूफ़ वफ़ा होगा, जब जाके मोहब्बत का मेयार बना होगा, पहले उसे लोगों ने दीवाना किया होगा। बहुत शुक्रिया। तो सर मेरी आपसे एक गर्ज है जी कि हमारे नाजरीन को अपनी किताबें ज़रा जी, जी, दिखा दें, बिल्कुल। किस किस नाम से खुद ही फरमाइएगा। ये देखिए नाज़रीन, मेरी पहली किताब 1998 में स्वयंवर के नाम से थी, 1998 में, देखिए। और ये शायरी या नज़में और गज़लें। दूसरी किताब थी अभी मोहब्बत को थाम रखो, और ये 2009 में, और इस पे मुझे ताज कश्मीरी अवार्ड से भी सरफराज किया गया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अदारे का भी। तो ये अभी तक मेरी 2 किताबें हैं। आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे चैनल में तशरीफ़ लाए, और जब भी आपको बुलाते हैं आप बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से आते हैं। बहुत कीमती वक्त है, बहुत दूर से आते हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अब नाज़रीन मुझे आप इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।